نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سال کے بقیہ مہینوں میں ماہ رمضان کے بعد ماہ شعبان کو خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ ماہ شعبان کو فضیلت و اہمیت کیوں عطا فرمائی؟ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان تو ایسا مہینہ تھا جس کے روزے فرض تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کے پورے روزے رکھتے، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں فرماتے تھے۔ آخر کوئی سبب اور وجہ تو ہوگی، اور کوئی خیر اور برکت کا پہلو ایسا ہوگا جو ماہ شعبان کو ایسی فضیلت و بزرگی عطا فرمائی گئی۔ صاف ظاہر ہے جب کسی مہینے کو فضیلت عطا ہوتی ہے تو اس مہینے میں ضرور کوئی خاص دن یا خاص رات رکھی جاتی ہیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کو بقیہ 10 مہینوں پر افضل و خاص اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کو بقیہ 10 مہینوں پر افضل قرار دیا ہے تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ اس کی فضیلت کا سبب بننے والا خاص دن یا خاص رات بھی ضرور ہوگی۔ لہذا اسی ماہ مبارک میں وہ مبارک رات بھی آتی ہے جسے شب برات کے نام سے معصوم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، آب زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام اسفار پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، اور رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات سرور الاولاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محبوبیت اور خاص فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتہ کے دیگر ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی سات کو تمام ساتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت بخشی۔ احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جسے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ شب برات کی وجہ تسمیہ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ اللیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات، لیلۃ البرات، دوزخ سے بری ہونے اور آزادی کی رات، لیلۃ السقط، دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ، اللہ تعالی کی رحمت و خاص کے نزول کی رات۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات حدیث مبارکہ کے الفاظ اتقا من النار کا با محاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خدا بندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات کو ظاہر کیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کی حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شب قدر رحمت بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اور شب برات کو ظاہر کیا کیونکہ وہ فیصلے، قضاء، قہر و رضا، قبول و رد، نزدیکی و دوری، سعادت و شقاوت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ کوئی شخص اس میں نیک بختی حاصل کرتا ہے اور کوئی مردود ہو جاتا ہے، ایک ثواب پاتا ہے اور دوسرا ذلیل ہوتا ہے، ایک معزز و مکرم ہوتا ہے
اور دوسرا محروم رہتا ہے۔ ایک کو اجر دیا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا کفن بنایا جا رہا ہے اور وہ بازاروں میں مشغول ہیں۔ کتنی قبریں کھودی جا رہی ہیں، لیکن قبر میں دفن ہونے والا اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہیں۔ کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے لیکن ان کا مالک موت کے قریب جا پہنچا ہے۔ کتنے ہی بندے رحمت کے امیدوار ہیں بس انہیں عذاب پہنچتا ہے۔ کتنے ہی بندے خوشخبری کی امید رکھتے ہیں بس وہ خسارہ پاتے ہیں۔ کتنے ہی بندوں کو جنت کی امید ہوتی ہے مگر ان کو دوزخ میں جانا پڑتا ہے۔ کتنے ہی بندے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے امیدوار ہوتے ہیں لیکن وہ جدائی کا شکار ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو عطائے خداوندی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ مصائب کا منہ دیکھتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو بادشاہی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ 15 شعبان کی رات کو گھر سے باہر تشریف لاتے تو ان کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد نکالا گیا ہو۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص جس کی کشتی ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے زیادہ مصیبت میں گرفتار نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں لیکن نیکیوں کا مجھے خدشہ ہے، آیا مجھ سے قبول کی جائیں گی یا رد کر دی جائیں گی۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص صفات عطا فرمائیں جنہیں کثیر ائمہ نے بیان فرمایا۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص خوبیوں سے نوازا ہے۔ پہلی خاصیت، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری خاصیت، اس رات میں عبادت کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ تیسری خاصیت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ چوتھی خاصیت، گناہوں کی بخشش اور معافی کا حصول۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے کے۔ پانچویں خاصیت، اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی۔ وہ اس طرح کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی سوائے اس شخص کے جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مال کے حقیقی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر لگا رہے۔